ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف اس ذات کے لیے جس نے اس کارخانہ عالم کو وجود بخشا، اور کروڑ ہا کروڑ درود و سلام اس کے آخری پیغمبر پر جنہوں نے دنیا میں حق کا بول بالا کیا۔ جس طرح مسجد میں داخل ہوتے ہوئے دایاں قدم داخل کرنا سنت ہے، کھانا کھاتے ہوئے دائیں ہاتھ کا استعمال کرنا سنت ہے، چہرے پر سنت رسول یعنی داڑھی سجانا سنت ہے، سر پر کیمامہ باندھنا سنت ہے، کسی مسلمان سے ملاقات ہو تو ملاقات کے وقت سلام کرنا سنت ہے، اسی طرح علماء کرام کا احترام، ان کی تعظیم تکریم کرنا بھی حضور کی مقدس سنت ہے۔ علماء کرام ہدایت کے چراغ ہے، ہمارے آنکھوں کا سرمہ ہے، ان کا احترام، ان کی توقیر، ان کی تعظیم پوری امت مسلمہ پر واجب، لازم اور ضروری ہے۔ ہندوستان کے دھجو پتی بلکہ اربوں پتی لوگوں کے اندر بڑا مشہور و معروف نام آج کے دور اور آج کی ڈیٹ کے اندر شمار کیا جاتا ہے۔ اب وہ جو دو تین افراد ہیں آپ اپنے ذہن کے اندر سوچ ہی لیجئے، چاہے وہ مکیش امبانی ہو، گوتم اڈانی ہو یا کوئی ایک اور شخص ہو۔ اب آپ بتائیے کہ انہوں نے اپنے کاؤنٹر پر کاؤنٹنگ کرنے کے لیے اور لکھا پڑھی کے لیے جس شخص کو منتخب کیا ہوگا وہ کوئی ایرا غیرہ نتھو خیرہ نہیں ہوگا، بلکہ وہ غیر معمولی طور پر ذہین و فطن، جینیس اور انٹلیکچوئل شخص ہوگا۔ یعنی اربوں پتی شخص جس کو اپنے حساب کتاب اور لکھا پڑھی کے لیے رکھے، وہ کتنا ذہین پتی شخص ہوگا۔ یہ تو دنیاوی معاملہ ہے کہ ایک عام بزنس مین کسی ایرے غیرے نتھو خیرے کو اپنے کام پر بٹھانا گوارا نہیں کرتا۔ دنیا کی سب سے پاکیزہ، سب سے مقدس ترین کتاب کلام الہی، جو چار بڑی آسمانی کتابوں کے اندر اور رہتی دنیا تک کے لیے آخری کتاب جو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کی گئی، جب قرآن مجید کے نزول کا سلسلہ جاری ہوا اس کو وحی کہا جاتا تھا، تو وحی کی کتابت یعنی قرآن مجید لکھنے کے لیے حضور نے جن لوگوں کا انتخاب فرمایا تو صحابہ کرام کے 100 لاکھ کی کثیر تعداد میں سے مٹھی بھر تعداد تھی جن کا حضور نے انتخاب فرمایا۔ کس کام کے لیے؟ قرآن مجید کی کتابت اور لکھائی کے لیے۔ وحی کی کتابت اس کو کہا جاتا تھا۔ ان گنی چنی شخصیتوں میں سے ایک نام ہے، وہ نام ہے حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک تو ہے حضرت زید ابن حارثہ جو حضور کے منہ بولے بیٹے، ایک ہے حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب کتنی جلیل القدر ہستی ہوگی اور کتنی ذہانت و فطانت سے اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا ہوگا کہ حضور جیسی امام الانبیاء کے منصب پر فائز ہستی نے حضرت زید ابن ثابت کا کتابت و وحی کے لیے انتخاب فرمایا۔ وہ حضرت زید ابن ثابت جو ہے نا، ایک مرتبہ گھوڑے پر سوار ہو کر کہیں سوار ہو کر جا رہے تھے۔ حضور کے خاندان اور گھرانے سے بلانگ نہیں کرتے، نہ حضور کے داماد ہے، نہ حضور کے چچیرے تائرے بھائی ہے، نہ پرائے رشتہ دار ہے، نہ سگے رشتہ دار ہے، ایک عام صحابی ہے، لیکن کتابت وحی کے فرائض انجام دے رہے اور بڑی جلیل القدر ہستی شمار ہوتے۔ گھوڑے پر سوار ہو کر کہیں جا رہے ہیں تو راستے میں حضور کے سگے چچیرے بھائی حضرت ابن عباس سے ان کی ملاقات ہو گئی۔ سلام کلام علیک سلیک کے بعد میں کیا کیا حضرت ابن عباس نے زید ابن ثابت کی سواری کی نکیل تھامی، رسی لگام تھامی اور دھیرے دھیرے چلنے لگے۔ اس سے کیا تاثر ابھرتا ہے؟ یعنی ایک شخص جو اونٹ پر سوار ہے وہ مالک ثابت ہوتا ہے، اور دو شخص اس کی لگام تھام پر آگے آگے چل رہا ہے، غلام اور نوکر کی حیثیت ہو جاتی ہے۔ تو سوار ہونے والے کون تھے؟ زید ابن ثابت، اور نکیل تھام پر چلنے والے کون ہیں؟ رسول اللہ کے اہل بیت سے تعلق رکھنے والے حضرت عبداللہ ابن عباس۔ جیسے ہی حضرت زید ابن ثابت نے دیکھا، ان سے رہا نہیں گیا، کہنے لگا حضرت آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ تو رسول اللہ کے سگے چچیرے بھائی ہیں، آپ اہل بیت سے تعلق رکھتے ہیں، خدا را مجھے شرمندہ نہ کیجیے، میرے سواری کو آپ چھوڑ دیجیے۔ حضرت ابن عباس نے اس موقع پر جواب دیا، ہاکذا امرنا ان نفعل بعلمائنا، ہمیں اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ ہم کسی طرح اپنے علماء کرام کی تعظیم و تکریم کریں، اپنے علماء امت کو اپنی سراخوں پر بٹھائے۔ یہ تو کچھ بھی نہیں، اگر میں آپ کو اپنی پلکوں پر بھی بٹھاؤں اور اپنی پلکوں پر سوار ہو کر لے کر چلوں تو یہ آپ کی عالمیت اور آپ کی جلالت شان کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ یعنی حضرت زید ابن ثابت کا مرتبہ حضرت ابن عباس نے بیان کیا کہ آپ میری امت کے عالم ہیں اور ہمیں اس طرح حکم دیا گیا ہے کہ ہم اپنے علماء کی اسی طرح تعظیم و توقیر کریں۔ جب انہوں نے یہ سنا تو فوراً چھلانگیں لگا دی اور فرمانے لگے، اور اس کے بعد میں یہ کیا کہ حضرت زید ابن ثابت نے حضرت عبداللہ ابن عباس کے مبارک ہاتھوں کو بوسہ دیا، چوما، پپتی لی اور فرمانے لگے، ہاکذا امرنا ان نفعل باہل بیت نبینا، ہمیں اسی طرح حکم دیا گیا ہے کہ ہم اپنے نبی کے گھرانے والوں کے ساتھ اس طرح احترام اور تعظیم کا معاملہ کریں۔ تو نبی کے گھرانے والے حضور کے سگے چچیرے بھائی حضرت ابن عباس،
لیکن وہ کوئی ایٹیٹیوڈ نہیں کہ میں تو نبی کے گھرانے سے بلونگ کرتا ہوں، میں کیوں ایک عالم دین کو تعظیم و تکریم دوں اور کیوں اس کا احترام کروں. نہیں، پہلے ان کی رکاب تھامی، ان کی گھوڑے کی لگام تھامی، سواری کی نکیل تھامی اور چلنے لگے. اور باقاعدہ جی فرمایا ہمیں اس طرح کا حکم دیا گیا ہے کہ ہم اپنے علماء کی تعظیم و تکریم کریں اور ان کو اپنی سراخوں پر بٹھائیں. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ فرمان مقدس، آپ سب کو معلوم ہے ہمارے بچے کے ذہن و دماغ کی اسکرین پر وہ ہمیشہ گردش کرتے رہتا ہے. ہم اپنے گشت کے اندر، اپنے تعلیمی حلقوں کے اندر جماعتوں کی چلت پرت ہوتی ہے، علماء کرام منبر سے بیان کرتے ہیں. بڑی مشہور حدیث ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انما العلماء ورثۃ الانبیاء، میری امت کے علماء کرام یہ انبیاء علیہم السلام کے وارث ہے. ایک معمولی سا شخص جو 2 ایکڑ کی کھیتی چھوڑ کر مرتا ہے، چند لاکھ یا چند کروڑ روپے چھوڑ کر مرتا ہے، تو اس کی وراثت اور میراث میں سے اس کے 2 بیٹے وارث بنتے ہیں. تو وہ بڑی اچھل کود کرتے ہیں کہ ہمارے باپ نے اتنے ایکڑ کھیتی چھوڑ کر گیا اور ہم اتنے لاکھ اور اتنے کروڑ کے وارث بنے. تو وہ پھولے نہیں سماتے. حضور نے فرمایا یہ تو دنیا کی کوئی حیثیت اور اوقات ہی نہیں ہے. دنیا کے سب سے جو کریم ہستیاں ہیں، جو اللہ کے مقدس پیغمبر ہوتے ہیں، جب وہ دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو وہ جو میراث چھوڑ کر جاتے ہیں ان کی وراثت کا حقدار بھی اس کو قرار دیا علماء امت کو. انما العلماء ورثۃ الانبیاء، میری امت کے علماء نبیوں کے وارث ہوا کرتے ہیں. اور آگے ارشاد فرمایا، وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا، میں تمہیں بتاؤں کہ جو نبی اور پیغمبر ہوتے تو وہ درہم اور دینار، سونا چاندی، دھن سمپتی، اس کی وراثت اور میراث نہیں چھوڑ کر جاتے. انما ورث العلم، نبیوں کی میراث کیا ہے؟ علم الہی ہے، اللہ کا مقدس علم، اس کی شریعت، اس کے دین کا پاکیزہ علم ہے. یہ نبیوں کی میراث ہے جو علماء کرام کو وراثت کے اندر ملتی ہے. فمن اخذہ اخذ بحظ الوافر، آگے فرمایا کہ جو بھی مسلمان یعنی عالم دین نبیوں کی اس میراث کا تھوڑا سا بھی وہ حاصل کر لے، تھوڑا سا بھی حصہ پا لے، ایسا سمجھو تو اس نے تھوڑا سا بھی حاصل کیا، بہت بڑی دولت اس کی جھولی میں ہے. ومن اخذہ اخذ بحظ وافر، کثیر مقدار، بہت بڑی بھاری ماترا کے اندر اس نے اللہ تعالیٰ کا مقدس علم اپنی جھولی کے اندر سمیٹ لیا ہے. عالم دین اللہ تعالیٰ کا کس قدر مقرب ہوتا ہے، اس کی بارگاہ میں کس قدر اس کو تقرب کا مقام حاصل ہوتا ہے، آپ ذرا اندازہ لگائیے. حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت فرماتے ہیں کہ شاہ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے، وَإِنَّ الْعَالِمَ، ایک عالم دین کی یہ شان ہے، لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ، کہ زمین و آسمان کی ساری مخلوق. اب کتنی مخلوقات ہیں آپ خود اس کا فگر بیان کرتے ہیں، کم و بیش 18,000 مخلوقات جو اسپیشیس سے اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا. یعنی مچھلی ایک الگ قسم ہے، گھوڑا ایک الگ قسم ہے، ہاتھی ایک الگ قسم ہے. اب ہاتھیوں سے پیدا ہونے والے لاکھوں ہاتھی ہیں، وہ گنتی نہیں ہے، ایک ہاتھی جو ہے وہ ایک الگ مخلوق شمار ہوگی. ایسے 18,000 مخلوقات تو ایک ہمارا یعنی جو دانستہ فگر ہے ہم اس کو بیان کرتے ہیں. اب کتنی مخلوق حقیقت میں تو خدا ہی بہتر جانتا ہے. تو زمین و آسمان کے اندر رہنے بسنے والی پوری مخلوق ایک عالم دین کے لیے دعائیں بخشش کرتی ہے، اس کے لیے استغفار کرتی ہے. آپ دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیے کہ آپ نے ایسی فضیلت کسی کی سنی کہ پوری زمین و آسمان کی مخلوق اس کے لیے دعا بخشش کرتی. ایک عالم دین جو ہمارے گھرانے سے بلونگ کرتا ہے، ایک بچہ جو مدرسے میں پڑھنے جاتا ہے ہماری فیملی سے تعلق رکھنے والا، جب وہ عالم دین بن کر آتا ہے تو اس کی کیا فضیلت بیان فرما رہے ہیں. لَيَسْتَغْفِرَ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ، زمین و آسمان کی ساری مخلوقات اس کے حق میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بخشش کی فریاد کرتی ہے. حتی الحیتان فی الماء، یہاں تک کہ سمندر کی گہرائی اور سمندر کی پاتال کے اندر رہنے والی جو مچھلیاں ہیں نظر بھی نہیں آتی، وہ مچھلیاں تک عالم دین کے لیے دعا بخشش کرتی ہے. آگے آپ نے فرمایا وَفَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ. حضور نے فرمایا کہ لوگ چہرہ چکلا آسمان تم دیکھ رہے ہو، رات میں کیا ہوتا ہے کہ جب دن کا اجالا چھٹ جاتا ہے، رات چھا جاتی ہے، اس کے بعد میں ستارے چھا جاتے ہیں پورے آسمان پر، اور لاکھوں کی تعداد میں ستارے ہیں. حضور نے فرمایا ایک طرف ستارے ہیں اور ستاروں کو چھوڑ کر اچانک سے وہاں پر 14ویں پر چاند نمودار ہو جائے، 14ویں پر چاند نکل آئے، تو ستاروں کی کوئی حیثیت اور اوقات رہتی ہے چاند کے سامنے؟ پھر سب کی نظریں کس طرف جا کر ٹک جاتی ہیں؟ 14ویں کے چاند کی طرف. سب اس کا مشاہدہ کرتے ہیں، اس کا دیدار کرتے ہیں، اس کی تاریخ کا پل باندھنے لگتے ہیں، اس کی روشنی سے دنیا کو کیا کرتے ہیں؟ روشن دیکھتے، محسوس کرتے اور پاتے ہیں. حضور نے فرمایا کہ جس طرح ستاروں پر 14ویں رات کے چاند کو فضیلت حاصل ہے، اس طرح تمہارے ایک عالم دین کو تمہارے عبادت گزار پر فضیلت حاصل ہے. ایک عبادت گزار جو عالم نہیں ہے، میرا جاہل ہے، جو صرف معمولی چیزیں جانتا ہے، نماز کے فرائض واجبات اور یہ یعنی قرآن و حدیث تک کوئی سرے سے اس کو علم نہیں ہے، لیکن وہ عبادت گزار ہے، رات بھر نفلیں کرے، تہجد کرے اور دن میں روزہ رکھے، اتنا عبادت گزار. اور ایک عالم دین جو صرف معمول کی نماز ادا کرتا ہے،
فرائض ادا کرتا ہے، جو اللہ کے واجبات اس کے ذمہ ہے وہ ادا کرتا ہے، اور اس عبادت گزار کی طرح کھپ کر عبادت نہیں کرتا۔ بلکہ حضور نے کیا فرمایا کہ اس عابد کے مقابلے میں اس عالم دین کو کس طرح اونچا مقام حاصل ہے، جس طرح ستاروں کے بالمقابل 14ویں کے چاند کو اونچا مقام اور مرتبہ حاصل ہے۔ حضور کمپیئر کر رہی ہے، یہ میری اور آپ کی مثال نہیں ہے۔ پھر آج آپ نے ارشاد فرمایا علماء کرام کو تشبیہ دیتے ہوئے اور اس کی مثال بیان کرتے ہوئے کہ ان کی مثال کیا ہے۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے، اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ روایت بیان فرماتے ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا ان مثل العلماء فی الارض کمثل النجوم فی السماء۔ یہ بھی اسی سے ملتی جلتی روایت ہے۔ فرمایا کہ اس روئے زمین پر، اس زمین کے حصے پر، اس پلینٹ ارتھ پر علماء کرام کی مثال کیسی ہے، ان کو معلوم ہے جس طرح آسمانوں پر چمکتے یہ ستارے۔ ستاروں کے کیا فائدے ہیں؟ ستاروں کے بے شمار فائدے ہیں۔ پچھلے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ جب گاڑی گھوڑے نہیں تھے، لوگ چاہے بحری سمندر کا سفر ہو یا خشکی کا سفر ہو، راستوں کا طے کیا کرتے تھے، دن میں بھی چلتے، جب پڑاؤ ڈالتے تھک جاتے پھر آرام کرتے تو رات کے ایک حصے میں چلتے تھے۔ اب رات میں جو ہے ٹارچ کا انتظام نہیں، نہ ان کے پاس میں کوئی بیٹری ہے، نہ موبائل کی ٹارچ ہے، نہ کوئی ان کا رہبر اور رہنما ہے، بس ان کو راستہ طے کرنا ہے اور اپنی منزل پر پہنچنا ہے۔ تو وہ کیا کرتے تھے، ستاروں کے ذریعے سے مدد حاصل کیا کرتے تھے۔ ستاروں کی روشنی جو زمین پر پڑتی تو وہ روشنی سے کیا کرتے تھے، استفادہ کرتے، فیض حاصل کرتے اور اپنے منزل کے راہوں کو طے کیا کرتے تھے۔ تو حضور نے اس کی مثال بیان فرمائی یہتدی بہا فی ظلمات البر والبحر، کہ جس طرح رات کی اندھیری اور تاریکیوں کے اندر ستاروں کے ذریعے سے روشنی حاصل کی جاتی ہے اور مسافر ان سے رہنمائی حاصل کرتے ہوئے اپنی منزل پر پہنچتے ہیں۔ وَإِذَا انْطَمَسَتِ النُّجُومُ، اب آپ بتائیے کہ جب یہ آتا ہے برسات کا موسم، برسات کے موسم پر ہم بادل پر کیا چھا جاتے ہیں، ابر بدلی چھا جاتی ہے، نہ چاند نظر آئے نہ ایک ستارہ نظر آئے، ہم خود پریشان ہو جاتے ہیں۔ کبھی کبھی 8-8 دن کی جھڑی لگ جاتی ہے، 15-15 دن، ایک مہینہ کیا ہوتا ہے، ابر بدلی چھٹتی ہی۔ اب مسافروں کو راستہ طے کرنا ہے تو کیا ہو جاتے تھے، وہ راہ سے بے راہ ہو جایا کرتے تھے، یعنی اس راستے پر نکلنا ہے اور یہ پگڈنڈی پر لگے اور نکل گئے کہیں اور ہی، تو راہ سے بے راہ ہونا، گمراہ ہو جانا، راہ گم کر جانا۔ تو حضور نے فرمایا کہ جس طرح ستارے اگر نہ ہو آسمان پر تو مسافر راستہ بھٹک جاتے ہیں، اگر علماء کرام اس روئے زمین پر نہ ہو، موجودہ سماج سوسائٹی کے اندر علماء کرام کا کردار نہ ہو، معاشرے سے تم علماء کرام کو ہٹا دو، سائڈ میں لگا دو، تو جتنے بھی یہ لوگ ہیں، تو جس طرح مسافر بھٹک کر راہ سے بے راہ ہو جاتے ہیں، یہ لوگ اللہ کے دین پر چل نہیں سکیں گے، علماء کرام کے نہ ہونے کی وجہ سے بے راہ ہو جائیں گے، گمراہ ہو جائیں گے اور جہالت کی تاریکی میں بھٹکتے رہیں گے۔ کتنی زبردست تشبیہ دی، کتنی زبردست مثال بیان فرمائی علماء کرام کی فضیلت کو اجاگر کرتے ہوئے، اور یہ بھی فرمایا کہ ایک اکیلا عالم بھلے ہی تمہارے سامنے ایک اکیلا ہو، لیکن وہ تنہا اکیلا ہوتے ہوئے بھی ہزاروں عابدوں سے زیادہ افضل و بہتر ہے، اس لیے کہ جو عبادت گزار ہے، شیطان اس کے پاس میں آ کر شیخ عبد القادر جیلانی کا چہرہ ایڈاپٹ کر کے لے کر، بڑا نورانی چہرہ مشخص قسم کا، اس کو آ کر بول سکتا ہے کہ حضرت اللہ تعالیٰ نے آپ کی عبادت قبول کر لیا، کوئی عبادت کی ضرورت نہیں، وہ فوراً جو ہے نا ہو جائے نا کہ یار دیکھو اللہ تعالیٰ نے میری طرف سندیشہ بھیج دیا اور مجھ سے خوش ہو گیا، اب مجھے عبادت کی کوئی ضرورت نہیں۔ ایک عالم دین کے پاس اگر شیطان چکمہ دینے کے لیے آئے، وہ صحیح دلیل پیش کرے گا، دلیل کے توڑ کے بعد دوسری دلیل پیش کرے گا، ہزاروں دلائل دے گا اس کو قرآن و حدیث کی روشنی میں، اس لیے کہ وہ عالم ہے، شریعت پر وکیل ہے، وہ شیطان کے جھانسے میں نہیں آئے گا۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد، ایک اکیلا فقیہ، ایک اکیلا عالم دین شیطان کے مقابلے میں 1000 عابدوں سے زیادہ بھاری بھرکم ثابت ہوتا ہے۔ شیطان ایک عابد کو چکمہ دے سکتا ہے، ہزاروں عبادت گزاروں کو بہکانا، ورگلانا، پھسلانا، راہ سے بے راہ کرنا اس کے لیے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، لیکن ایک عالم دین کو چکمہ دینا، راہ سے بے راہ کرنا اتنی آسان بات نہیں۔ ایک اور روایت ہے، ترمذی شریف کی روایت ہے، یہ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں ذکر لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجلا، ایک مرتبہ حضور کی بارگاہ میں چند صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے تو 2 لوگوں کا تذکرہ کیا گیا، یا رسول اللہ فار ایگزامپل 2 شخص ہیں، کون کون سے؟ احدہما عابد، دونوں میں سے ایک عبادت گزار ہے، عابد ہے، اللہ کی کبھی نافرمانی نہیں کرتا، عالم نہیں ہے، عابد ہے، اور دوسرا والآخر عالم، اور ایک دوسرا شخص ہے عالی۔ اب ان کے بارے میں آیا رسول اللہ آپ کیا فرماتے ہیں، کون زیادہ افضل ہے، بہتر ہے؟ حضور نے ارشاد فرمایا یار یہ جو تم بیان کر رہے ہو، تم نے پوچھ لیا تو میں تمہارے سامنے بیان کرتا ہوں، باقی دونوں کا موازنہ کرنا، دونوں کا تقابل کرنا کوئی تکی نہیں بنتا حصہ۔ آگے آپ نے فرمایا فضل العالم علی العابد کفضل علی ادناکم، ارشاد فرمایا کہ ایک عالم دین کی فضیلت ایک عبادت گزار پر ایسی ہے
جیسے کہ تم میں سے ادنا شخص پر میری فضیلت ہے۔ آپ سن رہے ہیں، ایک طرف امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے اور دوسری طرف آپ کا ارشاد فرما رہے ہیں کہ جس طرح میری فضیلت امتیوں میں سے ادنا امتی پر ہے، آپ امیجن کیجئے کہ قیامت کے دن پیدا ہونے والے ادنا شخص ہیں، وہ ایک طرف کھڑا ہے اور ایک طرف حضور کی ذات مقدس ہے، تو ایک ادنا امتی کے حضور کے مقابلے میں ادنا امتی کی کوئی حیثیت ہے، کوئی اوقات ہے؟ وہ تو سارے نبیوں کے امام، پوری کائنات کے سردار، امام الانبیاء، تاجدار مدینہ، ایک ادنا امتی۔ تو جس طرح حضور کا موازنہ ایک ادنا امتی سے نہیں کیا جا سکتا، حضور نے ارشاد فرمایا ایک عالم دین کا تقابل اور کمپیریزن ایک عابد سے کیا ہی نہیں جا سکتا۔ اپنی ذات کو لا کر کھڑا کر دیا حضور نے ایک عالم دین کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے۔ آگے ارشاد فرمایا ان اللہ و ملائکتہ و اہل السماوات والارض، اللہ تعالیٰ بذات خود، اس کے پورے فرشتے، زمین و آسمان کی ساری مخلوق، حتی النملۃ فی جحرہا، یہاں تک کہ اپنے بل اور سوراخ کے اندر رہنے والی چیونٹی اور مونگی، وہ حتی الحوت، یہاں تک کہ سمندر اور بحر کی پاتال کے اندر رہنے والی مچھلیاں، لیصلون علی معلم الناس الخیر، لوگوں کی رہنمائی کرنے والے، لوگوں کو دین کی باتیں بتانے والے، شریعت کی باتیں بتانے والے عالم دین کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں، اس پر دور بھیجتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس پر اپنی سلامتی نازل فرماتے ہیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا ایک عالم دین کی فضیلت کو، اور اگلی روایت سنتے جاؤ، یہ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے۔ فرماتے ہیں ابھی اس میں 2 ہفتے پہلے اسرائیل کے خلاف شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب نے اور پاکستان کے ایک دوسرے بڑے عالم دین ہیں مفتی نجیب الرحمن صاحب، جو بریلوی مسلک کے مفتی اعظم مانے جاتے ہیں، انہوں نے وہاں کی حکومت کو للکارتے ہوئے کہا معصوم بچوں کا خون پانی کی طرح ارزاں اور سستا ہو کر بہہ رہا ہے اور تمہارے پانوں پر جوں نہیں رنگ رہی، ہم تو ایک حکومت کے زیر سرپرستی رہنے والی معمولی سی پبلک اور رعایا ہے، اگر اللہ تعالیٰ تمہاری طرح ہم کو صاحب اقتدار بناتا تو تم بھی دیکھتے کہ ہم کس طرح وہاں اسرائیل کے پاس میں جا کر ان کا کیا پانچا کرتے اور ان کے چھتے چھڑاتے، لیکن تمہارے کانوں پر جوں نہیں رنگتی، تم اپنے محل اور کوٹھیوں کے اندر صرف لگژری لائف جی رہے ہو۔ تو انہوں نے جہاد کی فرضیت کا فتویٰ دے دیا، آپ نے بھی سنا ہے پوری دنیا کے اندر وہ اعلان، لیکن نئے ٹس سے میں سنا تو ہوئے نہیں، وہ ان کو تو بس بیوی بچے چاہیے اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں، ان کو کرسی چاہیے اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کی گرفت فرمائے گا۔ آپ بتائیے کہ میدان جہاد کے اندر جب ایک مسلمان پوری طرح ہتھیاروں سے لیس ہو کر خدا کے دشمنوں کے مقابلے میں جاتا ہے تو اس کو کوئی دوسری خواہش نہیں ہوتی، بس وہ ایک ہی فوکس لے کر جاتا ہے، اس کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے، یا تو میں سامنے والے کو مار کر اس کے ناپاک وجود سے اللہ کی زمین کو پاک کروں گا تو خدا کے دین کا جھنڈا بلند ہوگا، یا پھر یہ ہوگا کہ اس سے ہاتھوں اگر میں مروں گا تو میں مروں گا نہیں بلکہ میں شہید کہلاؤں گا تو اللہ کی جنت کا مسافر بن جاؤں گا۔ یہی مقصد ہوتا ہے نا، یا تو مروں گا شہید کہلاؤں گا، جیتا رہا زندہ رہا تو غازی کہلاؤں گا۔ تو ہتھیلی پر جان لے کر جاتا ہے، وہ جب شہید ہو رہا ہے تو شہید کا گرنے والا خون کس قدر وزندار ہوتا ہے آپ تصور کر سکتے ہو اس کا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب یہ شہید ہو جائے تو تم ان کو مردہ مت سمجھو، لا تقوموا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات، ان کو مردہ مت کہو، بل احیاء، بلکہ یہ کیا ہے، زندہ و جاوید ہے، ولکن لا تشعرون، تم کو شعور نہیں ہے، تم کو شعور نہیں ہے، تمہاری ظاہری نظر کے اندر ایسا لگ رہا ہے کہ اس کا لاشا پڑا ہوا، اس کی میت پڑی ہوئی ڈیڈ باڈی سمجھ کر تم اس کو ڈیڈ باڈی کہہ رہے ہو، اما کیا اس کا مقام کیا ہے، تم اس کو شعور نہیں رکھتے اس بات کا۔ تو اس کا جو گرنے والا خون ہے اتنا وزندار ہوگا قیامت کے دن، اور اس کے خون سے زیادہ وزندار چیز کوئی ہو سکتی ہے؟ اگر میں آپ سے پوچھوں تو آپ کا جواب تو نہیں ہوگا کہ نہیں، اس نے اپنی قیمتی جان اللہ کے حوالے کر دیا، خدا کے دشمنوں کے ہاتھ سے مر کر شہید ہوگا، اللہ کی جنت کا مسافر بن گئے میدان جہاد کے اندر۔ لیکن ایک چیز ایسی ہے جو قیامت کے دن اگر ان کے شہیدوں کے خون سے تولی جائے نا تو ان شہیدوں کے خون سے بھی زیادہ بھاری اور وزندار ثابت ہو جائے گی۔ یہ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ہم چلتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ حضرت وہ کون سی چیز ہے؟ وہ فرماتے ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان میں تم کو سناتا ہوں، یوزن یوم القیامت مداد العلماء و دن الشہداء، قیامت کے دن 2 کاؤنٹر لگیں گے، ایک کے اندر شہیدوں کا خون تولا جائے گا، ان کے خون کا وزن کیا جائے گا، اور دوسری طرف مداد العلماء، یہ علماء کرام، یہ جو منتخب حدیث آپ دیکھ رہے ہیں، معارف القرآن دیکھ رہے ہیں، تفسیر ابن کثیر دیکھ رہے ہیں، ہزاروں کتابیں جو علماء کرام نے 1400 سال کے اندر لکھے، لاکھوں بلکہ کروڑوں کتابیں، عمر آپ کی ختم ہو جائیں گے لیکن آپ کتابوں کے صفحات کا مطالعہ نہیں کر سکتے۔ تو جس روشنائی کے سہارے سے، جس سیاہی کا سہارا لے کر علماء کرام نے کتابیں لکھی ہے، حضور فرماتے ہیں کہ ایک طرف قیامت کے دن شہیدوں کا خون تولا جائے گا، ان کے خون کا وزن کیا جائے گا، اور دوسری طرف علماء کرام کے قلم کی روشنی اور سیاہی کو تولا جائے گا۔ آگے ارشاد فرمایا
فَيَرْجِكُ مِدَادُ الْعُلَمَاءِ عَلَى دَمِ الشُّهَدَاء، تم دیکھنا قیامت کے دن اپنی نظروں سے کہ قیامت کے دن شہیدوں کے خون پر علماء کرام کی روشنی اور سیاہی بھاری پڑ جائے گی. ان کی روشنی اور سیاہی کا وزن شہیدوں کے خون پر بھاری پڑ جائے گا. حالانکہ لگ کیا رہا تھا کہ اس نے اپنی جان اللہ کے حوالے کر دیا، میدان جہاد میں قاتلوں کے ہاتھ شہید ہو گیا. اور ایک عالم دین جس نے صرف کتاب لکھا، نہیں وہ اکیلا شہید مرا، ایک اکیلا شہید مرا، اپنی جان اس نے حوالے کیا. لیکن یہ جو منتقل حدیث یہاں پر آپ پڑھ رہے ہیں تو صرف آپ یہاں پر بیٹھ کر نہیں پڑھ رہے، بلکہ نہ اس کی تعلیم کرو اور سو لوگ تو یہیں کو سن رہے ہیں، پڑوس کی مسجد میں 1000 لوگ وہاں پر سن رہے ہیں، لاکھوں لوگ جو سرزمین پر پھیلے ہوئے ہیں. کتاب ایک لکھی گئی ہے لیکن استفادہ کتنے لوگ کر رہے ہیں؟ ان گنت، بے حد و بے شمار لوگ. اب قیامت تک جتنے لوگ اس سے استفادہ کرتے رہے گے سب کا اجر و ثواب کس کے کھاتے میں؟ جو کتاب کا رائٹر ہے، مصنف، اس کے کھاتے کے اندر. وہ اکیلا تھا اور اس سے ذریعے سے کتنی بڑی امت مستفید ہو رہی ہے. یہ ہے بھائیوں نے فرمایا کل قیامت کے دن علماء کرام کی قلم کی سیاہی شہیدوں کے خون پر بھاری پڑ جائے گی. حضرت ثعلبہ ابن حکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے. یہ مجمع الزوائد نام کی حدیث پاک کی کتاب ہے. اس کے حوالے سے یہ روایت بیان فرماتے ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ بھی کیا منظر ہوگا کہ قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ میدان محشر کے اندر مردوں کو زندہ فرمائے گا، تم بھی اپنے قبروں سے کھڑے ہو کر وہ منظر دیکھو گے. کیا ہوگا؟ یقول اللہ تعالیٰ للعلماء یوم القیامہ، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پوری پبلک میں سے صرف علماء کو مخاطب کر کے ارشاد فرمائے گا، اذا قعد علی کرسیہ لقضاء عبادہ. اور اللہ تعالیٰ کی یہ شان ہوگی کہ اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق ایک تو میری شان یہ ہے کہ میرے 2 پیر ہیں اور میں سہارا لے کر اس ممبر پر بیٹھا ہوا ہوں، آپ بھی اپنی کرسیوں پر بیٹھتے، تخت پر بیٹھتے. اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر اس وقت بیٹھا ہوا ہے، براجمان ہے، لیکن کس طرح بیٹھا ہوا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کے میرے طرح ہاتھ نہیں ہے، سمجھ میں آ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے میرے طرح پیر نہیں ہے، اس کی آپ کی طرح آنکھیں نہیں ہیں، وہ دیکھتا ہے. اللہ تعالیٰ کے آپ کی طرح کان نہیں ہے، آپ کی طرح کے کان، میری طرح کے کان، لیکن وہ سنتا ہے. کیسا سنتا ہے؟ آپ کو معلوم ہے اس کی قوت سماعت کا کیا حالت، کوئی اسے چوک نہیں سکتا، کوئی اس کو دھوکہ نہیں دے سکتا. تو ہماری طرح اللہ تعالیٰ کے ہاتھ، پیر، ناخن، جسم، جسے سے ہر چیز سے وہ پاک ہے. وہ کیسی ذات ہے؟ وراء الورا، تصور سے بالا تر، وہم و گمان سے پاک. لیس کمثلہ شیء، اس کے مانند کوئی چیز نہیں، کوئی چیز نہیں تو کوئی چیز نہیں، ہم اس کو تشبیہ دے ہی نہیں سکتے. تو وہ اپنی شایان شان کل قیامت کے دن اپنی کرسی پر براجمان ہوگا. اور علماء سے مخاطب ہو کر فرمائے گا، انی لم اجعل علمی فیکم وحکمی فیکم الا وانا اريد ان اغفر لکم علی ما کان فیکم. علماء کرام سے مخاطب ہو کر اللہ تعالیٰ میدان محشر میں فرمائے گا کہ میرے علماء، میں میری شریعت اور دین کا مقدس علم جو تمہارے سینے کے اندر محفوظ کیا اور رکھا تھا، تو میرا یہ ارادہ نہیں تھا کہ تمہاری خطاؤں اور گناہوں پر میں تمہیں عذاب دوں گا. اگر مجھے عذاب دینا ہوتا تمہارے گناہوں پر، تمہاری خطاؤں اور لغزشوں پر، تو میں تم کو اپنے علم سے سرفرازی نہیں کرتا. آج جب میں نے تم کو اپنے علموں سے نوازا ہے تو تمہاری خطاؤں، گناہوں اور کوتاہیوں کے باوجود بھی میں تمہاری بخشش فرما دوں گا. ولا ابالی، اور کوئی مائی کا لالا کر اللہ تعالیٰ سے دری لپوئی نہیں کر سکتا کہ پروردگار، قاری صاحب کے اندر تو یہ لوچ تھا، انہوں نے تو یہ گناہ کیے تھے، ان کے اندر تو یہ کمی کوتاہی تھی. کوئی ترم خواہ اللہ تعالیٰ کا گریبان نہیں پکڑ سکتا ہے کسی کی مجال. ولا ابالی، اس کو کوئی پرواہ بھی نہیں ہے کہ وہ کس کو معاف فرما دے. ایک زندگی بھر کا عبادت گزار جس نے رائی کے دانے کے برابر بھی کبھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا ارتکاب نہیں کیا. اللہ تعالیٰ اگر ٹھان لے کہ اس کو مجھے جہنم رسید کرنا ہے، کوئی روک سکتا ہے اللہ تعالیٰ کو؟ حالانکہ اس نے کبھی نافرمانی نہیں کیا. پکڑنا چاہے اللہ تعالیٰ تو اس کو ہلکے سے شکوے دے کر بھی پکڑ سکتا ہے کہ تو نے یہ کیا تھا، وہ نہیں چھوٹ سکتا پھر اللہ تعالیٰ سے. تو وہاں پر بھی کوئی دلیل اپیل نہیں کر سکتا. اور اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو پوری زندگی کا زناکار، نافرمان، بدترین قسم کا انسان اس کو جنت میں داخل کرنا چاہے تو کوئی روک سکتا اللہ تعالیٰ؟ کوئی دلیل اپیل نہیں کر سکتا. یہ علماء کرام کے بارے میں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائیں گے کہ تم نے ہزاروں کمی کوتاہیاں کی، لاکھوں گناہوں کا ارتکاب کیا، لیکن کوئی بھی مجھے آ کر یہ نہیں پوچھ سکتا کہ اللہ تعالیٰ اپنے علماء کے ساتھ یہ معاملہ کیوں اختیار کیا. نہیں، میں نے تم کو اپنے علم سے اس لیے نوازا تھا کہ میں تم کو بخشنا چاہتا تھا، تمہاری مغفرت فرمانا چاہتا تھا. اس لیے میں نے اپنی شریعت اور دین کا مقدس علم تمہارے سینے کے اندر اتارا تھا اور تم سے اس کو نوازا. اگلی روایت یہ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ کی بیان کردہ روایت ہے. فرماتے ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یبعث العالم والعابد، قیامت کے دن جب پورے لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے، ایک طرف ایک عالم دین کو اس کی قبر سے اٹھایا جائے گا اور دوسری طرف ایک عبادت گزار کو اس کی قبر سے کھڑا کیا جائے گا. فیقال للعابد، اللہ تعالیٰ اس عبادت گزار سے مخاطب ہو کر فرمائے گا، ادخل الجنہ، میرے فضل و کرم سے جا، میں نے تیری عبادتوں کو قبول کیا، جنت میں چلا جا. عالم دین سے کیا کہا جائے گا؟ جہنم میں چلا جا.
اس سے کہا جائے گا اف بک اسٹاپ لے لو، ابھی تم جنت میں نہیں داخل ہو سکتے، وہ عابد جو عبادت گزار ہے اس کو جانا تھا جنت میں، ابھی تمہارے جانے اور انٹری کا وقت نہیں آیا، تم رک جانا تھا۔ جناب تھوڑا گھبرا جائیں گے، کیا بات ہے، عابد کو تو عبادت گزار کا تو انٹری مل رہی، مجھے روکیا گیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اتنی بھی کیا جلدی ہے، حتی تشفع للناس بما احسنت ادبهم، ایک بات تو بتاؤ کہ تم جب مسجد میں جاتے تھے تو اکیلے اکیلے عبادت کر لیتے تھے؟ نہیں، تم کسی کو دیکھتے تھے کہ اس کے وضو کے اندر کمی کوتاہی ہے، اس کے کونی خشک رہ گئی تو تم اس کی رہنمائی کرتے تھے کہ جناب آپ دوبارہ وضو کیجیے۔ جب تم کسی کو نماز کے اندر کمی کوتاہی کا شکار دیکھتے تھے تو اس کی رہنمائی کیا کرتے تھے۔ آپ اپنے پیچھے نماز پڑھنے والے، اقتدا کرنے والے لوگوں کو، ان کی نسلوں کو، ان کے بچوں کو دین کی رہنمائی کیا کرتے تھے، اللہ کا مقدس دین ان کے سامنے پیش کیا کرتے تھے، تو تم اکیلے تھوڑی شریک تھے، تمہارے پیچھے لاکھوں کا مجمع تھا، تو کتنی تم نے ماتا پچی والا کام کیا، تمہارے پاس وقت نہیں تھا، وقت میں سے وقت نکال کر ان کی رہنمائی کی، تم نے نہ سردی دیکھی، نہ گرمی دیکھی، نہ طبیعت خراب دیکھی، نہ کچھ دیکھی، بما احسنت ادبهم، ایک قرآن، ایک فکر کو لے کر تم چلے اور اس مقصد کی خاطر تم نے جو ہے نا دن رات ایک کی، بما احسنت ادبهم، لوگوں کی تربیت کا، ان کی سلیقہ مندی کا فریضہ سر انجام دیا، ان کو اللہ کی مقدس شریعت اور دین سکھایا تم نے۔ اب ایک کام کرو، حتی تشفع للناس، اب جتنے لوگ یہ جہنمی کھڑے ہوئے ہیں، جن کے لیے جہنم کنفرم ہو چکی ہے، تم ان میں سے جن کی سفارش کرو گے، جن کی شفاعت کرو گے، تمہاری سفارش کی بدولت تمہارے ساتھ ان سب کو بھی جنت میں داخل کر دوں گی۔ اکیلے مت جاؤ، عابد سے کیا کہا گیا، تو اکیلا چلا جا، عالم دین کو روک کر کہا گیا حتی تشفع للناس بما احسنت ادبهم، جتنے لوگوں کی سفارش کرے گا ایک عالم دین، اس عالم دین کی سفارش کی بدولت اللہ تعالیٰ اس کو تو خود کو، اس کی سفارش کی بدولت ہزاروں یا لاکھوں لوگوں کو بھی داخل جنت فرما دے۔ کتنا بڑا مقام ہے ایک عالم دین کا۔ چیز کی ناقدری کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ جب کوئی چیز ادھک ماترا میں آ جاتی ہے لوگوں کے پاس میں تو اس کی ناقدری کا رجحان پیدا ہو جاتا ہے یا نہیں یہ بات؟ اور جب چیز کا شارٹیج ہو جاتا ہے، اس چیز کی قلت اور کمی ہوتی ہے تو اس کی قدر دانی کا احساس بڑھ جاتا ہے۔ آج سے چند سال پہلے، 20 25 30 35 سال پہلے، آپ نے بھی اور جو عمر رسیدہ افراد ہیں انہوں نے تو بخوبی وہ زمانہ دیکھا ہے، وہ جانتے بھی ہیں اور بیان بھی کرتے ہیں کہ ہمارے یہاں پر جب تراویح کے لیے حفاظ کرام ملتے نہیں تھے تو ہم کیا کرتے تھے، یو پی، بہار، راجستھان سے تراویح پڑھانے کے لیے حفاظ کرام کو بلایا کرتے تھے۔ اب مدارس کا جال بچھ گیا، ہزاروں علماء اور حفاظ کرام فارغ ہو رہے ہیں، جتنے علماء کرام فارغ ہو رہے ہیں، حفاظ کرام مدارس سے ان کی کھیت نکل رہی ہے، لوگوں کو دلوں سے علماء کرام کی عظمت کم سے کم ہوتی جا رہی ہے۔ بہت خطرناک اور زہریلا قسم کا رجحان ہے یہ۔ علماء دین جو وہاں سے مدرسے کو پڑھ کر خارج ہو رہے تو یہ بات نہیں ہے کہ پہلے کے علماء شریعت پڑھ کر خارج ہو کر آتے تھے اور آج کے علماء کرام اور حفاظ اذان رامائن اور گیتا اور بھگوت گیتا پڑھ کر آ رہے ہیں، یہ بات ہے؟ وہ بھی وہی اللہ کی مقدس شریعت کے امین اور وارث بن کر آ رہے ہیں، ان کے سینے میں بھی وہی علم ہے جو پچھلے علماء حفاظ کے دل میں پھر ناقصدی کا جذبہ کیوں۔ آپ کے گھر پر آ کر وہ روٹی تو نہیں کھا رہے، آپ کے گھر سے آ کر تجوری میں سے وہ سونا چرا کر تو نہیں لے کر جا رہے کہ آپ کے دل کے اندر کی ناقدری کا جذبہ اور احساس بیدار ہو گئے، نہیں، یہ بڑا زہریلا اور خطرناک قسم کا رجحان ہے جو مسلمانوں کے دلوں کے اندر پنپ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، علماء کرام بھی دیکھو تو آپ کا بھی عقیدہ ہے، ہم بھی عقیدہ بیان کرتے ہیں، ہمارا اہل سنت والجماعت کا، مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بعد نبیوں کے علاوہ دنیا میں کوئی بھی ہستی معصوم نہیں ہے نا، ہمارا عقیدہ ہے۔ آپ سے بھی کمی کوتاہیاں سرزد ہو سکتی ہے، میں بھی خطا اور غلطیوں کا پتلا ہوں، آپ کے والدین سے بھی خطائیں سرزد ہو سکتی ہے، دیگر علماء کرام بھی، اور نبیوں کے بعد میں کوئی بھی دنیا کی ہستی ایسی نہیں ہے کہ جس سے لغزش اور کمی کوتاہی سرزد نہ ہو، معصوم کوئی بھی نہیں ہے، دودھ کا دھلا کوئی بھی نہیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ آج ہی حدیث منتخب حدیث کے اندر فجر میں ہم نے پڑھی کہ مسلمان کا معاملہ یہ ہے کہ جہاں تک کہ اپنی بات ہو تو اس کو اپنی گریبان میں جھانک کر دیکھنے کی توفیق نہیں ملتی، اپنی آنکھ کے اندر اتنا بڑا لکڑی کا ٹکڑا پڑا ہوا وہ اس کو نظر نہیں آتا جس کو شہتیر کہا جاتا ہے، اور سامنے والے مسلمان کی آنکھ کے اندر ایک تنکا بھی چلا گیا وہ فوراً اس کو نظر آ جاتا ہے۔ تیرے آنکھ کے اندر کیا چلا گیا گا، تجھے نظر آ رہا ہے، تیری آنکھ کھٹک رہی ہے، فوراً اس کا جی چاہتا بس سے آنکھ باہر نکال لوں گا، اور خود کی آنکھ کے اندر اتنا بڑا لکڑی کا ٹکڑا پڑا ہوا ہے وہ اس کو نظر نہیں آتا، تو اس کو اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ تو اگر تلق کلامی ہی جائے مجھ سے، کچھ قرضے کثیرے بول نکل جائے تو چھوٹا بھائی ہونے کے ناطے میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں، لیکن یہ علماء کرام کی ناقدری کا جو زہریلا ناصر ہمارے معاشرے کے اندر پنپ رہا ہے یہ بہت قابل غور بات اور قابل اصلاح بات ہے۔ ہم علماء کرام کو پیورٹی کی کسوٹی پر پرکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو اس کے اندر پرفیکشن پائی جائیں گے، 100% دودھ کا دھلا ہوگا، ہم اس کو اپنا رہبر اور رہنما شمار کریں گے، تو معذرت کے ساتھ مسلمانوں آپ کو قیامت تک کوئی ایسا عالم دین نہیں ملنے گا۔
اس لیے کہا خود ویسے نہیں ہے. جب آپ مان رہے ہیں کہ ہم لغزشوں کے پتلے ہیں، غلطیوں کا مجسمہ ہے، ہم سے خطائیں ہو رہی ہے، تو آپ سامنے والے سے یہ توقع کیوں کر رہے ہیں کہ عالم دین ہم کو ایسا ملے؟ نہیں، جیسے روح ویسے فرشتے. صحیح بات ہے نا. حضرت سید یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ بہت زبردست عالم دین گزرے ہیں، سید گھرانے سے تعلق رکھتے تھے. تو وہ فرمایا کرتے تھے کہ جس نے اپنی بھینس کا دودھ پینا ہو تو اس بھینس کا گوبر بھی اس کو ہی اٹھانا پڑے گا. بھینس میں نے لا کر پالا، میں دودھ پینا چاہتا ہوں، صحت حاصل کرنا چاہتا ہوں. اب وہ جب بھینس دودھ کے ساتھ ساتھ گوبر دے رہی ہے، غلاظت کر رہی ہے، تو اس کا گوبر بھی کس کو اٹھانا پڑے گا؟ مجھے اٹھانا پڑے گا. جس بکری کا دودھ میں نے پینا ہے، جس بکری کے گوشت اور چمڑے سے فائدہ میں نے اٹھانا ہے، اس بکری کی مینیاں اور اس کا پاخانہ کس کو صاف کرنا پڑے گا؟ مجھے ہی تو صاف کرنا پڑے گا. جن علماء کرام کی مقدس شریعت کے علموں کی روشنی سے آپ نے فائدہ اٹھانا ہے، جن علماء کرام کی خوبیوں سے آپ نے فائدہ اٹھانا ہے، ان علماء کرام کی کمی کوتاہی اور لغزشوں کو بھی آپ کو ہی نظر انداز کرنا پڑے گا، آپ کو ہی سویکار کرنا پڑے گا. جس طرح حضور نے یہ ارشاد فرمایا کہ جب ایک لڑکی کو بیاہ کر آپ تم لاتے ہو، اس کو اپنی بیوی بناتے ہو، اس کو اپنی شریک حیات اور لائف پارٹنر بناتے ہو، تو اس کے اندر 100% پرفیکشن پائی جاتی ہے؟ نہیں. وہ خوبصورتی کا حسین پیکر ہوگی تو اس کو کھانا برابر بناتے نہیں آئے گا، یہ کمی کوتاہی ہوگی. اگر وہ کھانا ذائقہ دار بنائے گی، کپڑے اچھے نہیں دھو کے آتے ہو بھی، تو کیا اس ایک بات پر آپ اس کو گھر سے چلتا کر دو گے، اس کو طلاق دے دو گے؟ نہیں. حضور نے ارشاد فرمایا اے کریہ منہا خلقا، اگر تمہاری بیوی کی ایک عادت ناگوار گزر رہی ہے، رضیہ منہا آخر، تو کوئی ایک ایسی خوبی تو ہوگی کہ جو تم کو پسند آتی ہوگی، تو تم بیلنس کر کے چلو. علماء کرام کے اندر کمیاں زیادہ نہیں ہیں، ان کی خوبیاں زیادہ ہیں. وہ محمد الرسول اللہ کی وراثت کے امین ہیں. آپ خود کہتے ہو نا یار، اپنی جماعتوں کے اندر، گشتوں کے اندر نکل کر، مسجدوں کے حلقے بنا کر، آپ اپنی مجلسوں کے اندر کہتے ہو کہ علماء کرام انبیاء علیہ السلام کے وارث ہیں. اگر نبی علیہ السلام کس وقت 2025 میں دنیا کے اندر آ جائے تو آپ کیا کہو گے؟ یار یہ نبی تو کھا رہے، ہماری طرح کھا رہے، یہ نہیں ہو سکتے، یہ تو ہماری طرح کا پانی پی رہے. نہیں، پانی پینے والا نہیں ہو سکتا، تو پھر آپ کو کیسا چاہیے؟ بغیر پانی پینے والا، بغیر کھانے والا، کہ جو بالکل فرشتہ بن کر رہے. ویسا نہیں ہے. یہ جو ہم نے ذہنیت بنا لی ہے، یہ ذہنیت کو صاف کرنے کی اور بلیچنگ سے دھونے کی اچھی طرح ضرورت ہے. وہ فرمایا کرتے تھے کہ جن علماء کرام کی خوبیوں سے آپ نے فائدہ اٹھانا ہے، ان علماء کرام کی لغزشوں کو، ان کی کمی کوتاہیوں کو بھی برداشت آپ کو ہی کرنا پڑے گا. اگر آپ نہیں کرتے تو علماء کرام کی رہنمائی سے پھر یہ امت گمراہ ہو جائے گی. اور علماء کرام کی ناقدری کے سبب اللہ تعالیٰ، لاک ڈاؤن کا زمانہ یاد کرو، علماء دیوبند میں سے ایک بڑی تعداد اور پاکستان کے سینکڑوں علماء کرام جو بڑے جلیل قدر علماء تو چوٹی کے علماء تھے، اللہ تعالیٰ نے لاک ڈاؤن کے اندر ان کو اپنے پاس بلا لیے. عقل کنواں سے اگر تم شروع کرو تو میرے استاد محترم حضرت مولانا عبدالرحیم صاحب فلاحی رحمۃ اللہ علیہ، جو عقل کنواں کی سب سے ایکٹیو شخصیت تھی، جن کو بچے کہتے تھے کہ یہ لگتا کہ یہ انسانی نہیں، اللہ تعالیٰ نے اس شخص کے جسم میں جناتی روح فٹ کی ہوئی ہے، وہ بندہ سوتا ہی نہیں تھا. ان کو طلبہ کی اتنی فکر چھائی رہتی تھی ان کے ذہن و دماغ پر کہ رات کی نیند قربان، دین کی نیند قربان. میں آپ کے سامنے بیان نہیں کر سکتا لفظوں کے اندر وہ شخص انسان تھا یا کیا تھا. اتنی زبردست شخصیات اور اتنی زبردست ہستیاں رخصت ہو گئی ہے. یہ ایک روایت مفتی سعید صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ جو دارالعلوم دیوبند شیخ الحدیث ہے، انہوں نے ایک روایت نقل فرمائی ہے کہ جب امت علماء کرام کی ناقدری میں مبتلا ہوتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ایسی امت کو علماء کرام کے وجود سے محروم کر دیتا ہے، اور ان علماء کرام کو اللہ تعالیٰ اس زمین سے اٹھاتا اپنی بارگاہ میں بلا لیتا ہے کہ اب تم گمراہ ہوتے بیٹھو، تم نے علماء کرام کی ناقدری کی، تم نے ان پر بختیاں کسی، علماء کرام کو اپنی کیٹیگری کے اندر بلکہ اپنے سے زیادہ کم پر سمجھنا شروع کر دیا. اب یہ میری سرزمین کے لائق نہیں رہے، بلکہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنی بارگاہ میں بلا لیتا ہے. سوچنے سمجھنے، اپنے ذہن و دماغ پر دستک دینے کی ضرورت ہے. سن کر کان سے نکال دینا یہ بہت ہو چکا، بہت ہو چکا. تو تھوڑا ہوش ناخن لینے کی ضرورت ہے اور اس تعلق سے بیدار ہونے کی ضرورت ہے. ورنہ اگر یہ ہوا کہ علماء کرام کی کمی کوتاہیوں کو نظر انداز نہ کرتے ہوئے، ان کی خوبیوں کو مد نظر نہ رکھتے ہوئے، صرف ان کی 2-5 کمی کوتاہیوں کو سامنے رکھ کر ہم نے ان کی تحقیر کا، ان کی حقارت کا، ان کی بے ادبی کا، ان کی توہین اور گستاخی والا معاملہ اختیار کیا. تفسیر کبیر کے حوالے سے ایک روایت آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، سن لیجئے گا. حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من احان العالم فقد احان العلم، جو بھی مسلمان کسی عالم دین کی توہین کرتا ہے تو سمجھ لو کہ وہ حضور کے مقدس علم کی توہین کر رہا ہے. ومن احان العلم فقد احان النبی، اور جو علم کی توہین کرتا ہے تو وہ خود حضور کی ذات مقدس کی توہین کر رہا ہے. شرم آتی ہے مسلمانوں حضور کی توہین کرتے ہوئے؟ نہیں آتی توہین کرتے ہوئے شرم. حضور کے مقدس علم کی اور حضور کے مقدس دینوں کی توہین کیوں کر رہے ہیں؟ عالم دین کی توہین کر رہے ہیں.
آگے آپ نے ارشاد فرمایا ومن اہان النبی، اور جو حضور کی توہین کرتا ہے فقد اہان اللہ، وہ اللہ تعالیٰ کی توہین کر رہا ہے. ومن اہان اللہ اہانہ اللہ یوم القیامہ، اور جو اللہ تعالیٰ کی توہین کرتا ہے تو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پوری مخلوقات کے سامنے اس کو ذلیل و رسوا کر کے، اس کی توہین کر کے اس کو جہنم کے حوالے کر دے گا. ہمارا انجم گاؤں شریف، ہمارا امراوتی مہاراشٹر کے اندر دعوت و تبلیغ کا گھر مانا جاتا ہے. جماعتوں کی چلب پرت ہوتی رہتی ہے. یہ سارے چہرے دعوت و تبلیغ کے شناسہ چہرے. میں آپ کے سامنے دعوت و تبلیغ کا بلند اور چوٹی والا نام ذکر کرتا ہوں، حضرت مولانا عمر صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ، جن کو دعوت و تبلیغ کی زبان کہا جاتا تھا، ترجمان کہا جاتا تھا. وہ فرمایا کرتے تھے جو بھی مسلمان کسی عالم دین کی توہین کرتا ہے تو مجھے اندیشہ ہے کہ جو مسلمان کسی عالم دین کے پیچھے پڑے گا، اس کے عیب کی ٹوم میں لگا رہے گا، اس کے عیب تلاش کرے گا، تو وہ فرمایا کرتے تھے مسلمانوں مجھے اس بات کا اندیشہ ہے کہ اس توہین کرنے والے علماء کرام کی خامیاں اور کمیاں تلاش کرنے والے کی 7 یا 10 نسلوں تک اللہ تعالیٰ کوئی حافظ عالم نہیں پیدا فرمائے گا. جو کسی عالم دین کی توہین کرتا ہے اپنی نظروں کو CCTV کیمرہ بنا کر صرف عالم دین اور حفاظ کرام کی کمیاں کوتاہی تلاش کرتا ہے، علماء کرام کے پیچھے پڑا رہتا ہے، یہ عالم تو یہ کر رہا ہے، وہاں جا رہا ہے، یہ ہے وہ ہے، اور خود کی ذات پر کوئی اس کا رجحان نہیں ہے، اپنی ذات پر اس کی کوئی نظر نہیں ہے. وہ فرمایا کرتے تھے مولانا عمر صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ کہ ایسے شخص کی 10 نسلیں یا 7 نسلوں تک اللہ تعالیٰ کوئی حافظ عالم پیدا نہیں فرمائے گا. اس سے بڑا نام حضرت جی مولانا یاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرمائے ان کے پاس میں اصل میں ایک وفد آیا، نیا کام شروع ہوا تھا، تو چند افراد ان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور شکایت کرنے لگے کہ حضرت مقامی علماء جو ہے کام میں ہمارا ساتھ نہیں دے رہے. حضرت نے جب یہ سنا تو فوراً سیت پا ہو گئے، اتنے برہم ہوئے اور ناراض ہوئے، فرمانے لگے خبردار آئندہ علماء کرام کی میرے سامنے تم حضرات بالکل بھی شکایت مت کرنا. اگر علماء کرام کی میرے سامنے کسی کی شکایت کی تو مجھے اندیشہ اور ڈر ہے اس بات کا کہ اللہ تعالیٰ تمہارا خاتمہ ایمان پر نہیں فرمائے گا. یہ حضرت جی مولانا یاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ جن کے ملفوظات آپ پڑھتے ہیں، جن کا نام ہم صبح شام لیتے ہیں، وہ فرما رہے ہیں، اس لیے کہ وہ خود عالم دین تھے نا. وہ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے دست سے گرفتہ تھے، ان سے بیعت تھے، مظاہر علوم سہارنپور کے وہ پڑھے ہوئے تھے. اور مولانا شیخ زکریا صاحب کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ کے چچا محترم کے وہ خود عالم دین تھے، ان کو علماء کرام کی عظمت کا، ان کے تقدس کا پتہ تھا. وہ ہماری طرح نہ ہنجاری کے مقام پر فائز نہیں تھے کہ بس اپنی کیٹیگری کے اندر علماء کرام کو لا کر کھڑا کرنا شروع کر دو اور بس اپنی ذات سے ان کا موازنہ کرنا شروع کر دو. خبردار اگر آئندہ تم نے اس بات کی شکایت کی کہ علماء کرام ہمارا ساتھ نہیں دے رہے اور ہمارے کام میں جڑ نہیں رہے، علماء کرام کی شکایت کی نحوست کی وجہ سے مجھے اندیشہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارا ایمان سلب نہ کرنے. وہ یاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ ہے. اور حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک جملہ آپ کو سنا دوں. وہ فرمایا کرتے تھے جب بھی تم کسی شخص کے بارے میں سنو کہ وہ علماء کرام کی گستاخی کیا کرتا تھا، ان کی توہین کیا کرتا تھا، علماء کا گستاخ تھا، تو مرنے کے بعد میں اس کی قبر میں جا کر دیکھنا، اس کی قبر کھود کر دیکھنا، مرنے کے بعد میں علماء کرام کی گستاخی کرنے والے کا چہرہ قبلے سے پھر جاتا ہے. اور وہ دعوے سے فرمایا کرتے تھے میرا چیلنج ہے کہ اگر کسی زمانے کے اندر تم نے یہ سنا ہو کہ فلاں شخص علماء کرام کی گستاخی کیا کرتا تھا، ان کی توہین کرتا تھا، آج بھی اس کی قبر کھود کر دیکھ لو، میں تمہارے ساتھ قبرستان چلنے تیار ہوں. اگر اس کا چہرہ قبلے سے پھرا ہوا نہ ملے تو رشید احمد گنگوئی کو تو اس سے بھی پر لٹکا دینا. علماء کرام کی گستاخی کا نتیجہ کہ علماء کرام کی جو گستاخی کرتا ہے مرنے کے بعد اس کا چہرہ قبر قبلے سے پھر جاتا ہے. حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان مقدس ہے. وہ فرمایا کرتے تھے من استخف بالعلماء ذهبت آخرته، جو بھی علماء کرام کو حقیر سمجھتا ہے، ان کی توہین کرتا ہے، گستاخی اور بے ادبی کا معاملہ اختیار کرتا ہے، اس کی آخرت تباہ و برباد ہو جاتی ہے. دنیا تو ہے ہی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قوت چین سکون غارت کر دیتا ہے، اس کی نسلوں کو اللہ تعالیٰ حافظ عالم میں اس کی نسلوں میں پیدا ہونے سے اس کو محروم کر دیتا ہے، اور اس کی آخرت بھی تباہی اور بربادی کی کگار پر لگ جاتی ہے، بلکہ قیامت میں وہ اللہ کے سامنے جائے گا تو وہ بڑی شرمندگی کا اس کو سامنا کرنا پڑے گا. اس لیے کہ اس نے رسول اللہ کے دین کے جو مقدس وارثین ہیں، جن کو حضور نے اپنا وارث قرار دیا علماء کرام کو، ان کی توہین کا، ان کی بے ادبی کا شکار رہا. اور علماء کرام کا متفقہ فتویٰ اور فیصلہ ہے ما ابغض عالما بغیر سبب ظاہر خیف علیہ الکفر، جو بھی مسلمان بغیر کسی ظاہری سبب کے صرف ذاتی حسد، دشمنی، اناد اور بغض و عداوت کی وجہ سے علماء کرام سے بغض رکھتا ہے، ان کو برا بھلا کہتا ہے، خیف علیہ الکفر، علماء کرام کا مسلمانوں متفقہ فتویٰ اور فیصلہ ہے کہ اس کے بارے میں اندیشہ ہے اور ڈر ہے کہ کہیں مرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کا ایمان سلب نہ کرنے. تو کیا آپ کی ایسی مسلمانی کا فائدہ، کیا آپ کی ایسی قرآن مجید کی تلاوت کا اور تفسیر سننے کا فائدہ، اور آپ کے حافظ قرآن بننے کا فائدہ، اور اپنی نسلوں کو دین کے داعی بنانے کا فائدہ؟ کیا آپ اپنے آپ کو دین کا داعی کہتے ہیں؟ آپ 5 وقت کا حاجی نمازی کہتے ہیں، لیکن علماء کرام کی توہین آپ دن رات کرتے ہیں.
علماء کرام کی حقارت اور ان کا بغض اناد آپ اپنے سینے میں پالتے ہیں، تو کیا فرمایا کہ جو علماء کرام کی توہین کرتا ہے اس کے بارے میں اندیشہ ہے کہ مرنے سے پہلے کہیں اللہ تعالیٰ اس کا ایمان سنبھل نہ کر لے، تو بڑے ڈرنے کی بات ہے۔ آخر میں ہم دعا دعو ہے کہ پروردگار عالم نے علماء کرام کی قدردانی کی توفیق مرحمت فرمائے اور علماء کرام کی ادنا سے ادنا توحید سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔